وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکیہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کے ساتھ۔ با ساتھ کے معنی میں ہے۔ برب الفلق، فلق کہتے ہیں صبح کے وقت کو، صبح پھوٹنے کے وقت کو۔ میں صبح کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ من شر سے، ما خلق اس شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر اور اس شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں، غاسقن یعنی اندھیری رات کے شر سے، غاسقن اندھیری رات، ومن شر اور شر سے، غاسقن اندھیری رات کے، اذا وقب جب وہ سمٹ آئے، ومن شر اور اس شر سے، نفاثات کہتے ہیں پھونک مارنے والی عورتیں، مونس کا صیغہ ہے نفاثات یعنی پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہوں میں، وہ عورتیں جو گرہوں میں پھونکیں مارتی ہیں ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر اور حاسد کے شر سے، حاسد اسم فاعل کا صیغہ ہے، اذا حسد جب وہ حسد کرے۔ با محاورہ پڑھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کے ساتھ، من شر ما خلق اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ سمٹ آئے، ومن شر النفاثات فی العقد اور وہ گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔ تفسیر سورت کا نام سورۃ فلق ہے۔ مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں مکی ہے اور بعض کہتے ہیں مدنی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان دونوں صورتوں کو مدنی ہونے کو ترجیح دی ہے کیونکہ ان میں سحر کا ذکر ہے اور سحر مدینہ کے ایک منافق یہودی نے کیا تھا۔ ربط گزشتہ صورت میں عقیدہ توحید کا بیان تھا جو انسان کی نجات کا مدار ہے، اسی سے آخرت کی کامرانی اور سرور ابدی حاصل ہوگا۔ اس صورت میں اور بعد میں آنے والی صورت میں ان چیزوں کا بیان ہے۔ بعد میں آنے والی صورت سورہ ناس ہے، ٹھیک ہے، جو اس عقیدہ توحید میں خلل انداز ہوتی ہیں ان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان صورتوں کی فضیلت، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، ان کا شان نزول بھی ایک ہے اور ان کے فضائل، منافع، برکات، ان کی ضروریات اور حاجات ایسی ہیں کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں صورتیں دفع سحر یعنی سحر جادوگری کو ختم کرنے کے لیے، نظر بد اور دیگر امراض روحانی اور جسمانی کے لیے اکثیر اعظم ہیں، مفید ہیں بہت۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مشیت کے بغیر کوئی کسی کو ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ ان دونوں صورتوں میں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے اوپر ایسی آیات نازل ہوئی کہ ان کی مثل نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان کی مثل نہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ ایک روایت میں ہے کہ سوتے وقت اور اٹھتے وقت اس کو پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیتے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تمام بدن پر پھیر لیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تمام بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات بارش اور سخت اندھیری تھی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ اور معوذتین پڑھو، جب صبح اور شام ہو 3 مرتبہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امن میں ہوگا۔ یہ تو فضائل بیان ہوئے۔ شان نزول کیا ہے؟ ان صورتوں کے نزول ہونے کا سبب یا کوئی واقعہ کچھ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور تقریباً 6 ماہ بیمار رہے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی منافق نے سحر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ بعض مرتبہ ایک کام نہیں کیا ہوتا تھا لیکن ایسا محسوس کرتے تھے کہ میں نے کام کر لیا ہے۔ اور پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور خواب میں فرمایا خواب میں 2 شخص آئے اور ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف سرہانے والے نے دوسرے سے سوال کیا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم جو یہودی منافق ہے اس نے۔ پھر سوال کیا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ یہ اس نے اس لڑکے کو ورگلا کر حاصل کیے تھے، حضور کے کنگھے اور اس میں بال، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ کھجور کے غلاف گابے میں بند کر کے زروان، یعنی ایک کنواں ہے، زروان اس کا نام ہے، میں ایک پتھر کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے رکھے ہوئے۔ چاچا بیدار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کنویں کا پانی مہندی کی طرح ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اس کو نکالا اور کھولا تو اس میں ایک تانت کی تار تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی، ان کی کل آیات 11 آیات ہیں، یعنی سورہ ناس سورہ فلق کی کل آیات 11 ہیں، اور آپ ایک آیت کو پڑھ کر ایک گرہ کھول دیتے تھے۔ جب تمام گرہیں کھول گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بڑا بوجھ آپ سے اتر گیا ہو۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کا معنی ہوتا ہے پھوٹنا پھٹنا، یعنی صبح کا۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ اس سے رات کی پو پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا۔ یہاں یہ صفت اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی اکثر شر اور آفات اور مصائب کا سبب بنتی ہے، صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے۔ اس صفت سے اشارہ کیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دے گا۔ من شر ما خلق، اس آیت میں تمام مخلوق کے ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پھر شر کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 روحانی، نمبر 2 جسمانی۔ روحانی عقائد کا شر ہوتا ہے، یعنی بری باتوں کی طرف میلان۔ جسمانی شر مثلا خسارہ مال، امراض، اعداء کا غلبہ وغیرہ۔ اعداء کہتے ہیں دشمنوں کو، یہ لفظ سب میں شامل ہے، یہ سب لفظ شر میں داخل ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق کہتے ہیں رات کی اندھیری سے جب وہ چھا جائے۔ میں تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دینے کے بعد 3 چیزوں کا ذکر کر کے خصوصی طور پر ان سے شر مانگنے، ان کے شرور سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ اکثر آفات اور مصائب کا سبب یہی چیزیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 غاسق، غسق سے ہے یعنی اندھیرے کا پھیل جانا، چھا جانا۔ وقوب کا معنی اندھیرے کا پوری طرح بڑھ جانا۔ مقصد یہ ہے کہ میں رات سے پناہ مانگتا ہوں جب اس کا اندھیرا پوری طرح چھا جائے
اور رات کے اندھیرے سے اس لیے خصوصی طور پر پناہ مانگی گئی کیونکہ یہ وقت جنات، شیاطین، موذی جانور، حشرات الارض، چور ڈاکوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے، دن میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، دوسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے جادو اور سحر، کیونکہ یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ نفاثات یا نفوس کی صفت ہے، یا تو نفوس کی صفت ہے، نفس کا لفظ مذکر مؤنث دونوں پر بولا جاتا ہے، یا نفاثات سے عورتیں مراد ہیں۔ پھر عورتوں کو خصوصی طور پر ذکر کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی لبید کی لڑکیاں تھیں، اس لیے نفاثات کو مؤنث ذکر کیا گیا، کیونکہ جادو کی وجہ سے کم عقلی اور دنائیت، طبع اور حسد ہوتا ہے، یہ چیزیں عورتوں میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادو زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، اس لیے نفاثات مؤنث کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے۔ جادو سے پناہ مانگنے کی خصوصی طور پر ذکر کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورت کے نزول کا سبب ہی جادو ہے، اور نمبر 2، اس کا شر اور ضرر نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ بے خبری میں بیماری سمجھ کر علاج کر رہا ہوتا ہے اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، تیسری چیز جس سے پناہ مانگنے کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ حسد ہے۔ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جادو اسی حسد کی بنا پر کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو حسد کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ یہود و منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے اور ظاہری طور پر جنگ اور قتال کر کے بھی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے اس حسد کی آگ کو بجھانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد بے شمار تھے، اس لیے خصوصی طور پر حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے، اس لیے یہ ضرر بھی شدید ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت اور راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، چاہے اس کو بھی حاصل ہو یا نہ ہو۔ یعنی کسی کے پاس نعمت ہے، میں کہتی ہوں اس کے پاس کیوں نہیں ہے، مجھے مل جائے، یا یوں کہوں کہ اس کے پاس یہ ہے کیوں، اس کے پاس ہو ہی نہ۔ ہاں، کبھی ریس بھی ہے، ایک ریس، یعنی کسی کے پاس ہے انشاءاللہ ہم بھی ایسے لیں گے، میں بھی یہ کام کروں گی، تو یہ حسد نہیں ہے، اس سے جل کر کے اس کے پاس کیوں ہے اس سے زائل ہو جائے، بھلے مجھے حاصل ہو نہ ہو، یہ حسد ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور میرے نبی نے کہا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پر کیا گیا، حسد، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر کیا گیا۔ آسمان پر ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کیا، زمین پر قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا۔ اور دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے، سب سے پہلا قتل، وہ مرض تو حسد ہے، لیکن سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ مال نہیں، دولت نہیں، عزت نہیں، عورت تھی۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق بھی آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔